اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقرہ آیت نمبر 51۔ وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اذا جب، وعدنا بیسیکلی آتا ہے وعدہ کے، وعدہ اس کا روٹ ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وا کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کے معنوں میں آتا ہے۔ نہ لگ گیا ہم نے موسیٰ کو 40 لیلہ رات، ثم پھر، اتخذتم پکڑ لیا، اخذ سے ہے یا بنا لیا، یا انہوں نے اس کو مطلب اس کا جو ہے روٹ اخذ ہے، تو اخذ کرنا جس طرح ہے نا کہ کسی چیز سے ایکسٹریکٹ کر لینا، مطلب اس طرح۔ العجلہ گائے کا بچہ، عجل گائے بچڑے کو کہتے ہیں، اور خصوصاً گائے کے بچے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ من پیچھے، ان کے بعد، من سے اس کے، اور بعد پیچھے، اور انتم تم ظالمون ظالم ہو گئے، ظلم اس کا روٹ ہے۔ ظلم بیسیکلی ہم ظلم کا ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے زیادتی جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب اس کا یہ ہم پیچھے سے جیسے بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، یہ لوگ اسی پیچھے جو واقعات گزرے ہیں انہی سے ریلیٹ کرے گا۔ آگے سورہ طٰہٰ میں اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی، لیکن فی الحال اس کا ایک سرسری سا ایک چھوٹے چھوٹے ہم پیکٹس میں اس کو پڑھیں گے، پھر آگے اس کا ڈیٹیل واقعہ بھی ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو ہم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم نے وعدہ کیے تو تم کون ہے؟ مطلب جو بنی اسرائیل ہے، کہ تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ کون ظلم کر رہے تھے؟ وہ لوگ خود اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اور کیونکہ ایک جو ہے اس کا تھوڑا سا سرسری سا اگر میں بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، یعقوب کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو سمندر پار کر کے ان کے گائیڈنس میں اور سرپرستی میں، اور اس میں جب یہ لوگ دوسری طرف آئے تو ظاہر ہے وہاں لک و دک صحرا تھا، ان کے لیے اللہ پاک نے جو وہاں کھانے پینے کا بندوبست کیا، جو بھی ان کے رہنے وغیرہ کا، لیکن چونکہ انسان تھے، ایک شدت یا سختی اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، تو ان کو بہکنے کے لیے کوئی زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں پڑی۔ سامری جادوگر چونکہ ادھر اپنے دین حق پہ آنے کا اقرار کر کے ان کے ساتھ چل پڑا تھا، لیکن چونکہ مصر میں گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو جب یہ لوگ وہاں سے چلے اور یہاں پر آئے صحرا میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے طور پر بلا لیا، اور 40 دنوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا تو ظاہر ہے انہوں نے تو حکم اوبے کرنا تھا، لیکن وہ پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے پاس چھوڑ گئے، قوم کے پاس۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ چونکہ وہاں سے چلے تھے تو جو ضروری سامان ساتھ اٹھا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنا سونا چاندی جو ان لوگوں نے جمع کیا ہوا تھا ساتھ وہ بھی اٹھا لیا تھا، تو اور سامری جادوگر بھی ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سامری نے ان کو بتایا کہ ہم یہاں پہ ایک سب اپنا اپنا سونا لاؤ، جو قیمتی ساز و سامان ہے، ہم اس کو پگھلا کر اس سے ایک بچھڑا بنائیں گے۔ تو خیر اس نے وہ بچھڑا بنایا، اور وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ
قرآن پاک ہمیں انہی چیزوں کو آگے ہمیں ایکسپلین کر کے بتائے گا، اور ہم اس کو انشاءاللہ خوب سمجھ کے پڑھیں گے تاکہ ہم اس سے سیکھیں، ہم لرن کریں اور ہم اپنی زندگیوں میں وہ والی غلطیاں نہ کریں۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو بتایا کہ جب انہوں نے بچڑا بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کمزور پڑ گئے، وہ قوم ان سے سنبھلی نہیں، تو اور بچڑا ظاہر ہے انہوں نے چونکہ وہ وہاں پہ گائے کی اور ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے، جانوروں کی اور ان چیزوں کی، تو انہوں نے جب بچڑا بنایا تو ظاہر عبادت کی غرض سے بنایا کہ لوگ اس کے، چونکہ سب نے اپنی جمع پونجی بھی اس میں ڈال دی، تو ظاہر ہے وہ ان کی اس کے ساتھ وہ ایک ایفیلیشن بلڈ ہو گئی۔ تو اس پر اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ جب جیسے ہی تم لوگ سے میں نے پیغمبر ادھر کیا تو تم لوگ تو فوراً، ابھی تو وہ صرف جسٹ 40 ڈیز کے لیے گئے تھے، 40 نائٹس کے لیے، لیلہ کا ہے کہ 40 نائٹس کے لیے گئے تھے، تو آپ لوگ مطلب ظالموں میں سے ہو گئے۔ ظالم وہی کہ اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر زیادتی کر لی، اور یہ اتنا بڑا کفر ظاہر شرک ہے اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش کرنے لگیں گے۔ تو وہ بیسیکلی سامری جو ہے وہ اپنے جو اس کی ظاہر اس نے پوری زندگی جادوگری اور اس میں گزاری تھی، تو لوگ اس کو مانتے تھے، لوگ اس کی ایک جس کو کہیں اس کے فالوورز فوراً ہی بن گئے، اور فوراً ہی وہ اس کی بات مان لی اور فوراً ہی ایک ہو گیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عقائد کس قدر کمزور پڑ جاتے ہیں چیزوں پر، اور کس قدر ہم جلدی انسان جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں، بہکاووں میں، شیطانی جو وسواس اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہک کے مولڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے تھوڑے سے ریفرنس جو ہے میں دوں گی، بس اس کے بارے میں ایک حدیث صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ اس کو واضح کرتا ہے کہ وہ بچڑا ویسے ہی نہیں بنایا گیا تھا، ظاہر ہے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور مطلب اتنے، اور اللہ پاک کو جو سب سے اس چیز سے اللہ پاک ہرٹ ہوئے، یا اللہ پاک نے ان کو ایک شدت سے پھر ان کو اس عذاب یا سختی میں بھی ڈالا، وہ یہی وجہ تھی کہ اتنی ساری آپ لوگوں کو معجزات دکھانے کے باوجود، اتنی ساری آپ لوگوں کو اللہ کی رحمتیں، برکتیں دکھانے اور آپ لوگوں پہ نچھاور کرنے کے باوجود آپ لوگوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ ایک جگہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری نعمتوں کا شکر کرو اور میرے عذاب سے ڈرو، لیکن بنی اسرائیل نے میری نعمتوں کا انکار کیا۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی ایک خفگی، ناراضگی کا اظہار ہے۔ اور اس جو ہے اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور ہدایت کی کوشش کو بیان کیا گیا ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ تو بس یہ اس میں جو ہے ایک سمجھنے کی باتیں تھیں۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا گیا ہے کہ اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا تفصیلی ذکر ملتا ہے اس میں آیت میں، سامری کا کردار بھی واضح کیا گیا ہے۔ تو بس یہ ہے، اللہ پاک ہمیں صالحین اور مومنین میں رکھے، آمین ثم آمین، صدق اللہ العلی۔